مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال النبي صلى الله عليه وسلم نزر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه كما سمع اسلام کی تاریخ کی برگردانی کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات، سب سے زیادہ تنگیاں اور مشقتیں جن لوگوں پر آئی ہیں وہ اللہ کے انبیاء ہیں. جیسا کہ حدیث میں اشد بلاء الناس الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے انبیاء نے اٹھائی ہیں. کتنے ہی ایسے انبیاء تھے جن کو ان کی قوموں نے شہید ہی کر ڈالا تھا. باقی مشقتیں اور تکلیفیں تو ہر نبی کا حصہ رہی ہے. تو انبیاء پر سب سے زیادہ مشقتیں کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو
اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا۔ بس اسی جرم میں انبیاء کے ساتھ ظلم کیا گیا، انہیں اذیتیں دی گئی، حتیٰ کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ انبیاء کے بعد جو قوم سب سے زیادہ ابتلا کا شکار ہوئی ہے، مسائل کا شکار ہوئی ہے، وہ علماء ہیں۔ علماء نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں، سب سے زیادہ تکلیفیں پائی ہیں، کیونکہ علماء کی بھی وہی ذمہ داری تھی، وہی ڈیوٹی تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی لگائی تھی۔ انبیاء بھی اللہ کی وحی کو یاد کرتے تھے اور اس کو آگے پہنچاتے تھے، اور انبیاء کا بھی کے بعد علماء کا بھی یہی مشن جو علماء حق کا ہے۔ علماء سو کی بات نہیں ہو رہی جو اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں، علماء حق کی بات ہو رہی ہے جو حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ تکلیفیں علماء نے پائی ہیں، اور علماء کی زندگی کے دو طبقے ہیں، ایک ان کی طالب علمی زمانہ تھا اور ایک علماء کا زمانہ دین کی تبلیغ کا، دین اسلام کی اشاعت کا تھا۔ تو آپ ان دونوں حصوں کو دیکھیں، زندگی کے ان دونوں شعبوں کو دیکھیں کہ علماء نے جب دین کو سیکھا تھا تو دین کو سیکھنے میں بھی انہوں نے مشقتیں اٹھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، پیغمبر کی حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی مصیبت کو جھیلا ہے، ہر قسم کی مشقت کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ کس لیے؟ صرف محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے لیے، آپ کی حدیث کو سننے کے لیے۔ کیونکہ یہ جو طبقہ ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا شیدائی ہوتا ہے، ان کو حدیث مصطفیٰ کا ایک نشہ لگ جاتا ہے، یہ پیغمبر کی حدیث کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، انہیں جتنی بھی مشقتیں اٹھانے پڑے وہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سننے کا جذبہ اور اس سے محبت ان کے سینوں میں ہوتی ہے۔ اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ حدیث کو سننے کی جو فضیلتیں ہیں، حدیث کو سننا اور اس کو یاد کرنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں، حدیث کو سننے کی جو عظمتیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کون جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا جذبہ رکھیں گے، پیغمبر کی حدیث کو سنیں گے۔ آپ نے ایسے دعا کیا
رحم اللہ عبدن، اللہ میرے ان امتیوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا، میرے ان امتیوں پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کی برکھا برسانا، رحمت کی بارشیں برسانا۔ سامعہ منا حدیثہ، جو ہماری حدیث کو سنتے ہیں، جو میرے فرمان کو سنتے ہیں، فحفظہ، پھر اس کو یاد رکھتے ہیں، سنی انسنی نہیں کرتے، جو میری حدیث کو سنتے ہیں فحفظہ، توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، پھر آگے جہاں سنانے کا موقع آتا ہے تو وہ پیغمبر کی حدیث کو آگے سناتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا، کتنی عظیم دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے رہے، اور یہ دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کوئی اپنے امام سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے پیر سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے قاری سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے خطیب سے دعا کرواتا ہے، کوئی اپنے بزرگ سے دعا کرواتا ہے۔ ان لوگوں کی عظمتیں اور ان لوگوں کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا، جن کے لیے تاجدار انبیاء ایڈوانس دعا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ یا اللہ ان لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو میری حدیث کو سنا کریں گے، اس کو یاد رکھا کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں تو ایک اور انداز میں آپ نے دعا کی، نظر اللہ عمران، اللہ تو ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ غور کرنا ذرا اس دعا پہ، نظر اللہ عمران سامعہ منا حدیثہ، اے اللہ تو ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں بھی خوش خرم رہیں، تر و تازہ رہیں، دنیا میں بھی ان کے چہروں پر رونقیں رہیں، دنیا میں بھی ان کے چہروں پر اداسی نہ آئے، پریشانی کے آثار نہ آئے، ان کے چہروں پر دنیا میں بھی مایوسی کے آثار دکھائی نہ دیں، دنیا میں بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہے، تر و تازہ رہیں، ہنستے رہے اور مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی بسر کریں۔ اور کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں تو جس وقت کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، بے شمار ایسے لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر کوئی تازگی نہیں ہوگی، ان کے چہروں کو سیاہی نے ڈھانپا ہوگا، ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار ہوں گے، مایوسی کے آثار ہوں گے۔ جب لوگوں کی یہ کیفیت ہو، اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ان امتیوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، سامعہ منا حدیثہ، جو میری حدیثوں کو سنتے ہیں، جو میرے فرامین کو سنتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اور پھر اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ علماء کا ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں مشقتیں اٹھائی، ہر دور میں مصائب کا سامنا کیا ہے، ہر دور میں انہوں نے مشکلات کو
اپنے ماتھے کا جھومر سمجھا تھا. جب وہ پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے گھر سے باہر انہوں نے قدم رکھا تھا، اپنے طالب علمی دور میں ان پر ایسی ایسی مشقتیں اور ایسے ایسے مسائل اور ایسی ایسی مشکلات آئی تھی، کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. پہلی مشکل تو یہ تھی کہ انہیں پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے بڑے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، بڑے لمبے سفر، اور وہ سفر بھی آج کے دور کے کوئی آرام دہ سفر نہیں تھے کہ ان کے سفر جہازوں پر ہوں یا ان کے سفر جو ہے ایسی ٹھنڈی گاڑیوں پر ہوں، بلکہ انہیں پیغمبر کی حدیث کے حصول کے لیے جو سفر کرنے پڑتے تھے، اس سفر کے لیے انہیں گھوڑا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، انہیں بعض اوقات اونٹ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. وہ پیدل سفر کر کے جاتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ذوق ان کے سینے میں ہوتا تھا. 6 مہینے اور سالوں کی مسافتیں پیدل طے کر جاتے تھے، اور یہ تھکاوٹیں اور یہ صعوبتیں اور یہ سفر کی مشقتیں ان کے حوصلوں کو پست نہیں کیا کرتی تھی. ان کے دلوں میں پیغمبر کی سچی محبت تھی. وہ دعوے کرنے والے نہیں تھے گلیوں چوکوں کو رنگ کے جھڑیاں لگا کے بس دعوے کرتے ہوں کہ ہم محب رسول ہیں. نہیں، وہ سچے تھے اور انہوں نے پیغمبر کی حدیث کے لیے پھر سفر کیا. بقی ابن مخلد کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں. اندلس کے بہت بڑے محدث تھے، اور اندلس کے ایک بہت بڑے تاجر، بہت بڑے مالدار انسان کے بیٹے تھے. دل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا جذبہ پیدا ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں گے، نبی علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی، دنیا میں بھی اللہ خوش و خرم رکھے گا، قیامت کے دن بھی جب اللہ اٹھائے گا تو تر و تازہ اٹھیں گے. انہوں نے پھر دنیا کا سفر کیا. انہوں نے دنیا کے 7 بر اعظموں کا چکر لگایا پیغمبر کی حدیث کو سننے کے لیے. 7 بر اعظم. تو سفر تو کرے. آج دنیا کی دوڑ ہے، دنیا کی مادیت کے لیے آج لوگ دنیا کے چکر لگاتے ہیں. انہیں پتا چلا کہ 7 حدیثیں بغداد میں احمد ابن حنبل امام اہل سنہ کے پاس ہیں. وہ اندلس سے چلے بغداد کی طرف 6 ماہ پیدل چلتے ہوئے. 6 ماہ کا سفر انہوں نے پیدل کیا. آج لوگ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. آج سہولیات ہیں، آج آسانیاں ہیں، آج گھنٹوں میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. 6 مہینے میں وہ بغداد میں پہنچے. کس لیے پہنچے؟ دنیا کے اصول کے لیے، کروڑوں کمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی محبت ان کو اندلس سے لے کر ان کو بغداد میں لے کر گئی تھی. پیدل پہنچے تھے. 7 حدیثیں صرف. ایک خطبے میں آدمی 20 حدیثوں کو سن لیتا ہے ایک خطبے میں. آج سعادتیں ملنا کتنی آسان ہو چکی. آج فضائل اور فضیلتیں ملنا کتنی آسان ہیں، لیکن ان کو لینے والا کوئی نہیں.
ایک خطبے میں آدمی وقت پر پہنچے، اختتام تک 20 پیغمبر کی حدیثیں سن لیتا ہے۔ کاش کہ یہ جذبہ ہو کہ میں پیغمبر کی حدیثوں کو سننے کے لیے جا رہا ہوں، جمعے کا خطبہ سنوں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنوں گا، یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے گی کہ کال قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کی دعا مجھے بھی نصیب ہو جائے گی، اللہ میرے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ جذبہ لے کر کوئی آیا، یہاں تو آتے ہیں عین وقت پہ اکثریت آتی ہے، تو 7 حدیثوں کو سیکھنے کے لیے اندلس سے بغداد پہنچے۔ وہاں پتہ چلا کہ احمد ابن حنبل علیہ رحمہ تو وہ جیلوں میں بند ہیں، حاکم وقت نے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ آپ زندگی کے دونوں حصوں کو دیکھ لیں، طالب علمی دور میں بھی علماء نے مشقتیں جھیلی ہیں، اور جب پیغمبر کی حدیث کو یاد کر کے اس مسند پہ بیٹھے ہیں تو اس وقت بھی ان کی مصیبتیں اور ان کی مشکلات اور ان کے ابتلا کے دور ختم نہیں ہوئے تھے۔ جب تک وہ قبر میں داخل نہیں ہوئے اس وقت تک یہ ابتلائیں اور یہ مصائب ان کے ساتھ رہے۔ پتہ چلا احمد ابن حنبل جیل میں بند ہیں، وقت کے بادشاہ نے ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ آپ بقی ابن مخلد کو پتہ چلا، پریشان ہو گئے کہ میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو سیکھنے آیا تھا۔ پھر طریقہ سوچتے ہیں بھی کیسے میں پہنچ سکتا ہوں۔ یہ طریقہ ذہن میں آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ فقیرانہ لباس پہنتا ہوں، ایک فقیر اور ایک سال بن کے، ایک مانگت بن کے، ہاتھ میں کشکول پکڑ کے شاید میں احمد ابن حنبل کے پاس چلا جاؤں۔ فقیرانہ لباس پہن کے، ہاتھ میں کشکول پکڑ کے، جیل کوٹڑیوں میں آواز دیتے ہوئے، اندلس کا یہ شہزادہ اور شہزادوں کا بیٹا، مالداروں کا بیٹا آج کشکول پکڑے ہوئے، کشکول پکڑ کے وہ جیل کوٹریوں میں لوگوں سے بھیک مانگتا جاتا ہے۔ لوگ مجھے بھیک ڈالو، رحمکم اللہ، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ لوگ اس کو بھیک دیتے ہیں کہ بیچارہ کو بھکاری ہے، اور اس حالت کی وجہ سے اسے اندلس میں کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے انہیں مکان یا کوئی کمرہ کرائے پہ کوئی نہیں دیتا تھا کہ یہ تو کوئی فقیر ہے، مفلس ہے۔ یہ حالت انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت، کوئی دنیا کا مفاد نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف پیغمبر کی حدیث کی محبت تھی۔ جیل کوٹریوں میں آوازیں دیتے پھرتے احمد ابن حنبل علیہ رحمہ تک پہنچ گئے۔ کہا میں آپ سے بھیک دولت کی نہیں مانگنے آیا، میں آپ سے پیغمبر کی حدیث سننے آیا ہوں۔ مجھے یہ 7 حدیثیں آپ کے حوالے سے پہنچی ہیں، مجھے سنا دو۔ انہوں نے کہا اگر ساری حدیثیں بیان میں نے کی تو یہ نشست لمبی ہو جائے گی اور آپ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ ایسا کرو ایک حدیث سیکھو، پھر کچھ دنوں میں کے بعد دوبارہ سیکھو اور ادھر بغداد میں رہو۔ انہوں نے کہا مجھے رہنے نہیں دیتے۔ احمد ابن حنبل نے اس ہوٹل کے مالک کو پیغام بھیجا، کہا اس کو اپنے ہوٹل میں ٹھہراؤ، یہ فقیر نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا شہدائی ہے۔ اس کو اس نے ٹھکانہ دیا، رہنے دیا، اور اس ہوٹل کے مالک کو بھی اللہ نے کیسے پھر بھاگ لگائے کہ پھر دنیا بغداد میں آتی تھی حدیث سیکھنے کے لیے تو وہ اس ہوٹل کا رخ کرتے تھے جس میں بقی ابن مخلد رہا کرتا تھا، کہ دنیا کا محدث کس ہوٹل میں رہا تھا۔
اور اس ہوٹل کو اللہ نے اس وجہ سے بھی عظمتیں بخشی کہ احمد ابن حنبل جب جیل سے رہا ہوئے تو رہائی کے بعد سب سے پہلے اس ہوٹل میں پہنچے بقی ابن مخلص سے ملاقات کرنے کے. اس وجہ سے ہی اس کو بڑی شہرت مل گئی اس ہوٹل کو. اور پھر دنیا کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ لوگ بغداد میں حدیث سیکھنے آتے تھے تو ان کی تمنا اور خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں بھی اس ہوٹل میں رہنے کے لیے جگہ مل جائے. تو ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انہوں نے سیکھا وقفے سے جا کے. پھر واپس اندلس میں گئے. اندلسیوں نے اس شہزادے کا اندلس سے باہر نکل کر استقبال کیا, باہر نکل کے, اور کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اتیت بعلم, کہا میں بغداد سے ایک علم لے کر آیا ہوں. علم, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم لے کر آیا. لا ينکرہ الا الدجال, اس کا منکر ایک دجال ہو سکتا ہے. 7 حدیثیں, ان میں ایک وہ حدیث بھی تھی کہ جو بازار میں اگر داخل ہوتا ہے اور بازار کی یہ دعا پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس کو بازار میں جانا ہو اور وہ بازار میں یہ دعا پڑھ لے, ایک دفعہ یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھوا دیتے. 10 لاکھ. اور جب اس نے یہ حدیث سنائی, سبحان اللہ, کیسا شعور تھا, کیسی معرفت تھی. حدیث سے محبت کیسی تھی ان ادوار میں. پیغمبر کی حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا کہ اندلس کا بادشاہ اس نے یہ ان حدیثوں کو یاد کیا, اور وہ روز بغیر کسی کام کے, اسے کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی, وہ اپنی سواری پہ بیٹھتا, وہ روز بازار جاتا تھا, بس بازار میں داخل ہو کے یہ دعا پڑھ کے واپس آ جاتا تھا. یہ دنیا کے بادشاہ ہوتے تھے. کبھی اللہ کی زمین پر ایسے حکمرانی کیا کرتے تھے. جب اللہ کی اس زمین پر اس قسم کے خلفاء اور حکمران بسا کرتے تھے, انہیں پیغمبر کی حدیث سے اتنی محبت تھی کہ بادشاہ روز سواری پہ بیٹھ کے بازار جاتا, کس لیے؟ تاکہ پیغمبر کی حدیث پر عمل کر لوں. دعا پڑھ کے واپس آ جاتا تھا 10 لاکھ نیکیاں لے کر. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت دل میں ہونی چاہیے. پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. انسان کے دل میں حدیث کو سننے کا شوق ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کے فرامین کو سننے کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف کو تھا, ہمارے اکابرین کو تھا. وہ ایک ایک حدیث کے لیے لمبے سفر کرتے تھے. یہ تو 7 حدیث ہے. صحیح مسلم میں ہم نے پڑھا, امام شعبی بہت بڑے محدث تھے, وہ کہا کرتے تھے میں نے 500 صحابہ کرام سے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سنی. 500 صحابہ کرام. خراسانی تھے. خراسان میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ ایک مجلس میں کسی نے مسئلہ پوچھا, حدیث پوچھی. انہوں نے حدیث بیان کی, اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا, حدیث سننے والوں کو کیا کہا, خذ ھذا الحدیث بغیر شیء, لے تو اس حدیث کو, آج یہ حدیث تجھے مفت نصیب ہو رہی ہے, تو خوش نصیب ہے.
خذ ھذا الحدیث بغیر شیء، یہ حدیث آج تجھے مفت ملی ہے، مفت، اور اس سے چھوٹی حدیث کو سیکھنے کے لیے احدنا یرحل الی المدینہ، وہ خراسان سے مدینے جاتا تھا صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے خراسان سے مدینے کا سفر ہو رہا ہے، جن کے دلوں میں پیغمبر کی محبت تھی، پیغمبر کے فرامین سے محبت تھی۔ کہا ہم ایک حدیث کے لیے خراسان جاتے تھے۔ ابو العالیہ ایک محدث ہیں، امام ذہبی نے اس کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں بصرہ میں ہمیں لوگ سناتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے روایت کرتے، کہتے جب ہم نبی کی حدیث سنتے بے چین ہو جاتے، مضطرب ہو جاتے، ہمیں اس وقت تک آرام نہ آتا، ایک حدیث ہم بصرہ میں سنتے، ہم اس کو صحابی رسول کی زبان مبارک سے سننے کے لیے بصرہ سے ہم مدینے جاتے، ایک حدیث کو سننے کے لیے، ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے لوگوں نے مشقتیں اٹھائی۔ آپ کتب حدیث اور کتب تواریخ کو بھی پڑھنے کے لیے وقت دینا آپ کو۔ کاش کہ یہ موبائل سے آپ کی جان چھوٹ جائے، کبھی اس کو رکھ کے پیغمبر کی سیرت کی کتابیں پڑھنا۔ کاش کہ اس موبائل کی جگہ تیرے ہاتھ میں الرحیق المختوم ہوتی، کاش کہ تیرے ہاتھ میں موبائل کی جگہ صحیح البخاری تیرے ہاتھ میں ہوتی، کاش کہ تمہارے بیٹوں کے ہاتھوں میں موبائل کی جگہ قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہوتے، تمہارے بیٹے قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے، تمہارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی۔ لیکن آج قرآن اور حدیث کی جگہ اس موبائل نے لے لی ہے، قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال دیا گیا۔ ایک ایک حدیث کے اصول کے لیے انہوں نے مشقتیں اٹھائی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ مدینے کے لوگوں نے دنیا کا سفر کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینہ آتی تھی، لیکن مدینے کے صحابہ حدیث کو سننے کے لیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے کوئی مصر جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے۔ ابو ایوب انصاری کے بارے میں آج میں نے پڑھا کہ وہ ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے نکلے، مصر کا سفر کیا انہوں نے، صحابی رسول۔ مصر کیوں گئے تھے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے حدیث سنی تھی ایک، وہ مصر میں تھے، وہ مصر ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر وہ دنیا میں پھیل گئے تھے۔ ایک صحابی مصر میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک حدیث کا علم اس کے پاس ہے، وہ جلدی نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ فوت ہو جائیں یا میں نہ فوت ہو جاؤں، اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سننے سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ مدینے سے نکلے اور مصر پہنچے، انہوں نے وہاں جا کے صحابی رسول سے جا کے حدیث سنی۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح کتاب العلم میں لائے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے شام کا سفر کیا ایک حدیث کے لیے۔ رحلا جابر بن عبداللہ الی شام لحدیث واحد، ایک حدیث کے سن۔ انہیں پتہ چلا کہ شام میں صحابی رسول سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک حدیث کو لینے کے لیے شام پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بتایا گیا جابر بن عبداللہ تمہارے دروازے پر کھڑے۔ اس نے سنا صحابی رسول مدینے سے چل کے میرے دروازے پر آیا، ننگے پاؤں بھاگے ہوئے باہر نکلے، گلے ملے، کہا اتنا لمبا سفر، آؤ اندر آؤ، کہا نہیں،
میں اندر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، مجھے پتا چلا تیرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بس وہ ایک حدیث سننے کے لیے آیا۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم بیان کرتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، یوشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا، کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، حساب کے لیے ان کو اس حالت میں لایا جائے گا، اور پھر دیوان ہوگا، پھر کچہری ہوگی، پھر حساب ہوگا، پھر ترازو لگے گا۔ بس وہ مجھے حدیث بیان کر دو، مجھے کوئی کسی ضیافت کی ضرورت نہیں۔ وہ پوری حدیث مجھے سنا۔ جابر بن عبداللہ نے وہ پوری حدیث سنائی اور وہیں سے واپس پلٹے، نہیں بیٹھے، واپس مدینہ کا سفر کیا۔ یہ کون سی چیز تھی جو ان کو مدینہ سے ملک شام لے کے جا رہی؟ پیغمبر کی حدیث کی محبت تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں سے محبت کرو، پیغمبر کے فرامین سے محبت کرو، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں اترے گی۔ آج رحمتیں اٹھ گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے محبت کرو۔ تو بڑی بڑی صحبتیں لوگوں نے اٹھائی ہیں حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ امام ابو حاتم الرازی بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، امام بخاری کے شیخ تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں حدیث کو سیکھنے کے لیے نکلا، اول سنۃ، سب سے پہلا سفر جو میں نے شروع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے لیے، پہلا سفر، تو کہتے ہیں میں پہلے سفر میں نے 7 سال کا وہ میرا دورہ تھا، 7 سال کا دورہ۔ انہوں نے دنیا کے چکر کاٹے۔ کہتے ہیں 7 سال میں حدیث کے سیکھنے میں رہا، دنیا میں گھومتا رہا۔ کہتے ہیں میں ساتھ گنتا رہا کہ کتنے میل میں نے سفر کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے گنتے جو پیدل میں نے سفر کیا ہے، میں نے شمار کیا تو وہ 30,000 میلوں سے زیادہ تھا۔ ابو حاتم الرازی نے جو پیدل سفر کیا 30,000 میلوں سے زیادہ۔ کسی نے پوچھا سمت ترکتا، پھر تو نے سفر چھوڑ دیا تھا؟ کہتا ہے نہیں، پیغمبر کی حدیث کو حاصل کرنے کی میری پیاس ابھی بجھی نہیں تھی، ابھی میری پیاس نہیں بجھی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے یہاں یاد آیا، اس محدث کی اس پیاس پہ۔ کہتے میری پیاس بجھی نہیں تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کی پیاس نہیں بجھتی، اور دنیا میں ان کی پیاس بجھ بھی نہیں سکتی۔ 2 قسم کے لوگ، ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ ایک پیغمبر کی حدیث کو طلب کرنے والا ہے، پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے والا ہے، پیغمبر کی حدیث کا پیاسا ہے، یہ ایسا پیاسا ہے زندگی بھر اس کی پیاس بجھ نہیں سکتی۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان۔ پھر دنیا میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، محدثین کی پیاس نہیں بجھ سکی تھی، ان کی پیاس نہیں بجھی، اتنی انہوں نے حدیثیں سیکھی۔ امام ذہبی نے لکھا ہے احمد ابن حنبل، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبے میں کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ جنازے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے طافت دنیا احمد ابن حنبل مرتين، احمد ابن حنبل نے 2 مرتبہ دنیا کا سروے کیا، 2 مرتبہ دنیا کا دورہ کیا، پوری دنیا کا دورہ 2 مرتبہ زندگی میں۔ پیغمبر کی حدیثوں کو چھان مارا انہوں نے، ٹٹولا، انہیں پتہ چلا صحراؤں میں، جنگلوں میں
सैकड़ों मीलों हजारों मीलों को काट के पैगंबर की एक हदीस मिल सकती है, वो पहुंची। उन्होंने 2 मरतबा दुनिया का दौरा किया, फिर उन्होंने मुस्नद अहमद लिखी है, जो हदीस की किताब आज और क़यामत तक पैगंबर की हदीसों की किताब जो है वो चमकती रहेगी और दमकती रहेगी। 2 चक्कर लगाए उन्होंने दुनिया के। ये वो लोग थे जिन्हें पैगंबर से सच्ची मोहब्बत, पैगंबर के फरमान से मोहब्बत थी। आपको यहां पैगंबर की हदीसें सुनने के लिए 1 घंटा बैठना पड़ जाए, सर में पानी पड़ जाता है। मुसीबत टूट पड़ती है कि आज ज्यादा बैठना पड़ गई है। तुम्हें दुनिया के सियासतदान घंटों बिठा लें, तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती, ये तुम्हारी कैफियत है। पैगंबर की हदीसें मुस्तरिब हो जाते हो कि आज तो मौलवी साहब ने 5 मिनट ज्यादा लगा दिए, 10 मिनट ज्यादा लगा दिए। पूरी दुनिया का दौरा किया 2 मरतबा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 किस्म के प्यासे इस दुनिया में ऐसे आए हैं और आते रहेंगे जिनकी प्यास कोई चीज नहीं बुझा सकती। एक पैगंबर की हदीस का प्यासा, उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और दूसरा दुनिया का हरीस, दुनिया की दौलत का हरीस, दुनिया के सोने और चांदी का हरीस, इसकी प्यास भी नहीं बुझेगी। अगर इसको एक वादी सोने की भरी हुई मिल जाए, सोने की वादी, इसकी प्यास नहीं बुझेगी। दूसरी वादी तलाश करेगा, दूसरी मिल जाए, तीसरी की तलाश में निकलेगा। इसकी प्यास उस वक्त बुझेगी जब ये कब्र में चला जाएगा, इसके पेट को कब्र की मिट्टी भरेगी। ये दुनिया के 2 प्यासे। अबू हातिम राजी से किसी ने पूछा कि तूने जब 30,000 मील सफर किया था तो तूने फिर छोड़ दिया था सफर? कहता है नहीं, मैं पैगंबर की हदीस की प्यास अभी मेरे बुझी नहीं थी, मैंने सफर फिर भी जारी रखा। लेकिन मैंने सुम्मा तरक्तुल आदत, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया था। 30,000 मील तक तो मैं गिनता रहा, फिर मैंने गिनना छोड़ दिया था। फिर मैंने सफर किए, शाम गया, मैं इंताकिया गया, मैं मिस्र गया, मैं यमन गया, दुनिया के सफर काटे। कहते हैं ये सारे मेरे जो सफर थे सब पैदल थे, सिर्फ आखिर पे इराक जाने के लिए मुझे सवारी मुयस्सर आई थी। सिर्फ ये पैदल सफर थे अबू हातिम राजी की। ये पहली दफा का उनका दौरा था। और फिर इस सफर में उन्होंने क्या क्या सोबतें बर्दाश्त की है, इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। कहते हैं जब बसरा में गया, जब मैं बसरे पहुंचा तो बसरे में मेरी ये नीयत थी, मेरा इरादा था कि मैं 1 साल यहां रहूंगा। बसरे में साल बसरे के मुहद्दिसीन से मैं पैगंबर की हदीसें सुनूंगा 1 साल तक। कहते हैं लेकिन अफसोस अभी 8 महीने गुजरे थे, इनका तात नफा की, जितना मैं ज्यादा राह लेकर गया था सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कहते हैं मैं अपने दोस्तों के साथ फिर जब मेरा सारा ज्यादा राह खत्म हो गया, सुम्मा आबी उसी आबी, फिर मैंने अपने सूटों को बेचना शुरू कर दिया, फिर मैंने अपने कपड़े फरोख्त करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ बेच डाला था पैगंबर की हदीस की मोहब्बत में। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के तर्जुमे में मैंने आज पढ़ा, उनका शागिर्द इब्ने कासिम कहते हैं इमाम मालिक ने पैगंबर की हदीस को सीखने की मोहब्बत में, उसके घर में कुछ नहीं था, उसने अपने घर की छत की लकड़ियां उतार के बेच डाली थी। उसने अपने
اپنے گھر کی جو چھت تھی نا سایہ کرنے والی صاحبان وہ بھی بیچ ڈالا تھا پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے لیے. یہ محبت تھی ان لوگوں کے دلوں میں. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں پھر میں نے اپنا لباس بیچنا شروع کیا. میں اپنا ایک سوٹ بیچ دیتا, اس سے میں روٹی خریدتا, گزر بسر ہوتا رہا. جب وہ ختم ہو گئے پھر دوسرا سوٹ بیچتی. کہتے ہیں میرے سارے کپڑے ختم ہو گئے, ایک سوٹ جو میرے جسم میں تھا بس. کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کی محبت تھی. میں پھر بھی محدثین کے حلقے میں جاتا تھا حدیث سیکھنے کے لیے. میں ان کے حلقے میں جاتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دن گیا بھوکا, دوسرے دن بھی گیا, تیسرے دن بھی گیا. کہتے ہیں چوتھے دن میں چلنے سے عاجز آ گئی. میرے رہائش پر میرے دوست آئے, کہا او چلے, کہا میں آج نہیں جا سکتا. کہتے اس وقت میں لیٹا ہوا تھا اور میرے اندر اٹھ کے بیٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی, طاقت اتنی بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتے مجبوراً مجھے بتانا پڑا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا, 3 دن سے. کہتے میرے دوست نے کہا میرے پاس 1 دینار ہے, آدھا دینار میں تجھے دے دیتا, تو اب آدھے دینار سے اپنا گزر بسر کر لے. آدھا دینار ہم کرائے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور یہ آدھا دینار جب ختم ہو جائے گا ہم بسرے کو چھوڑ کے یہاں سے کوچ کر جائیں. کہتے ہیں وہ آدھے دینار پر ہمارا گزر بسر ہوا. پھر ہم نے بسرے کو چھوڑا. کہتے ہم نے سفر جاری کیا. کہتے ہم بسرا سے نکلے. کہتے ہیں ہم نے سفر کیا اور ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے. دریا کو عبور کرنا تھا, سمندر کو کشتی پہ سوار ہوئے. کہتے ہیں ہماری جو کشتی تھی وہ تیز طوفانوں میں پھنس گئی. ایسی پھنسی 3 مہینے تک ہمیں کنارہ ہی نہ ملا. 3 مہینے تک. ذاقت صدورنا. کہتے ہم پریشان ہو گئے, کشتی میں تھے اور وہ جو آدھا دینار ہمارے پاس تھا اس سے جو ہم نے زیادہ راہ لیا تھا وہ بھی ختم ہو. 3 مہینے کے بعد کسی کنارے پر ہماری کشتی لگی. ہم اترے, ہم نے پیدل سفر شروع کیا. دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے. کہتے ہم 3 آدمی تھے. ایک نیشا پوری کا شیخ محدث تھا. ہم 3 تھے. کہتے ہیں پیدل چل چل کے 1 دن چلے, 2 دن, 3 دن بھوکے. کہتے ہیں تیسرے دن جب ہم نے شام کی تو ہم ایسے گرے کہ ایک دوسرے کی ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی. صبح ہوئی, ہم نے پھر سفر شروع کیا. کہتے ہیں کچھ سفر ہم نے کیا, تقریباً 9 میل ہم نے سفر کیا. تو جو ہمارے ساتھ نیشا پور کا شیخ تھا کہتے ہیں وہ غش کھا کر گر گیا. ہم نے اس کے ہاتھوں سے پکڑا, اس کو ہلایا بھی ہوش میں آ جائے, لیکن وہ بے ہوش ہو گیا. کہتے ہم نے اس کو ادھر ہی چھوڑا کہ آگے پہنچتے ہیں شاید کو پانی پینے کے لیے ہمیں مل جائے کہیں سے, تو ہم واپس اس تک پہنچیں گے, اس کو پانی پلائیں. پیغمبر کی حدیث کی محبت کے لیے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی. کہتے ہیں پھر ہم نے آگے سفر شروع کیا پیدل چلتے چلتے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ ہم نے آگے جب پہنچے تو میں گر گیا. کہتا میں بے ہوش ہو گیا. میرے تیسرے ساتھی نے مجھے بھی چھوڑا. جلدی جلدی اس نے آگے, شاید آگے کہیں آبادی مل جائے یا کوئی افراد مل جائے یا کہیں کوئی انسان مل جائے, اس کے پاس کو کھانے پینے کو کوئی چیز ہو, پانی ہو. کہتے ہیں میں بھی اخیر پر میری کیفیت پہنچ گئی. میں نے ایک کشتی دیکھی, وہاں اس پہ لوگ سوار ہیں اور وہ کنارے کے قریب پہنچ چکے. کہتے ہیں میں گرنے کے قریب تھا. کہتے ہیں میں نے اپنا کپڑا اتارا, جو امامہ تھا, چادر تھی اوپر, میں نے وہ دور سے ہلایا جس طرح کوئی ہلاتا ہے کسی کو متوجہ کر دیا. میں نے ان کشتی والوں کو وہ لہرایا, بس یہ ایسا دکھایا ہے تو میں گر گیا. کہتے انہوں نے مجھے دیکھ لیا, وہ بھاگے ہوئے میرے پاس آئے, ان کے پاس پانی تھا.
انہوں نے میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مجھے ہوش آ گئی. انہوں نے مجھے پانی پلایا، میرے اندر اٹھنے کی طاقت پیدا ہوگی. انہوں نے مجھے کہا چلو آؤ تم ہمارے ساتھ آؤ. میں نے کہا نہیں، پیچھے جاؤ. میرے پیچھے 2 ساتھی ہیں جو وہ گرے ہوئے ہیں پیچھے، وہ بے ہوش ہو کر گرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ پانی لے کر ان کی طرف دوڑ کے گئے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں وہ میں تھا. مجھے اس وقت ہوش آئی کہ جب مجھ پر پانی پھینک رہے تھے، مجھے ہوش آئی. انہوں نے مجھے پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد وہ مجھے کھینچ رہے تھے تو میں نے کہا میرا ایک ساتھی پیچھے بھی ہے. کہتے ہیں کچھ آدمی مجھے لے کر ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے میں اپنے پاؤں زمین پہ گھسیٹتا آ رہا تھا، اور کچھ لوگ پیچھے چلے گئے اس شیخ کی طرف جو پیچھے گرا ہوا تھا. کہتے اس تک پہنچے، اسے پانی پلایا، ہوش میں آئے. کہتے انہوں نے پھر ہماری بڑی ضیافت کی، ہمیں انہوں نے اپنے پاس رکھا اور ہماری صحت بحال ہونے کے لیے کہتے ہمیں کچھ دن لگے، اتنے ہم لاغر ہو گئے تھے. یہ صبر تھے ان محدثین کے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے انہوں نے صبر کی تھی. انہوں نے صعوبتیں برداشت کیے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. ہم تو ان کی اس سارے واقعات کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وہ دور تھا اللہ کے بندو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت کا دور تھا. لوگوں کے دلوں میں محبتیں تھیں اور حدیث کو سیکھا کرتے تھے. میں نے آج ابو اسحاق ابراہیم الحربی کا واقعہ پڑھا. انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھا تھا بڑی صعوبتوں کے ساتھ، لیکن جب یہ حدیث پڑھاتے تھے، غور کرنا ذرا، تو یہ حدیث کی کلاس کہاں لیتے تھے؟ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے. اور شاگرد کہاں بیٹھے ہوتے تھے؟ نیچے گلی میں، کھلا میدان تھا، بڑی کھلی گلی. شاگرد وہاں بیٹھے ہوتے تھے. وہ گلی میں اکٹھے ہو جاتے، جو پیغمبر کی حدیث کو سیکھنے کے طلبگار تھے وہ گلی میں جمع ہو چکے ہیں. اور یہ شیخ اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھ کے پھر انہیں حدیث پڑھاتا، حدیث سناتا. وہ حدیثیں سنتے، کچھ لکھتے، کچھ یاد کرتے. ان حدیث سیکھنے والوں میں ایک محدث حبیب جس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جگہ نہیں ملتی تھی. جگہ لینے کے لیے مجھے فجر سے پہلے تہجد کے وقت اس گلی میں آ کے بیٹھنا پڑتا تھا جگہ لینے کے لیے. کہتا میں تہجد کے وقت جب اٹھ کر آتا تھا تو وہاں مجھے جگہ قریب نہیں ملتی تھی، وہاں لوگ اپنی نشستیں سنبھال چکے ہوتے تھے. کبھی یہ بھی دور تھا پیغمبر کی حدیث کی محبت اس قدر بھی تھی. آج دنیا کی ایسی محبت، درم و دینار کی ایسی چھائی ہے، پاگل ہو گیا بندہ. بس درم و دینار، مالی مالی، ہائے دولت، ہائے دولت، ہائے دولت. ڈگریاں لے لوں، بیٹوں کو دلا لوں، کچھ کما لیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، کچھ کر. دنیا دنیا دنیا، بس دنیا کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے. اتنا مجمع، اور کتنی تعداد ہوتی تھی وہ گلی میں، جو بہت بڑا ایک میدان کی کیفیت تھی. کہتے ہیں وہاں دعاتوں کو گنا گیا، اور دعاتوں کی تعداد 30,000 تھی. 30,000 سے زیادہ مجمع اکٹھا ہوتا تھا اس کے پاس. وہ ذوق کا دور ہے. اللہ ہمارے دلوں میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کی محبت پیدا کرتے. آج اتنے لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے. آپ گھر میں صحیح بخاری رکھ سکتے ہیں، مسلم رکھ سکتے ہیں. خریدے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے. آپ خریدے ریاض الصالحین، خریدے آپ الرحیق المختوم، خریدے. آپ کے ٹیبل پر وہ ہونی چاہیے. لیکن آج جو ہے نا ٹی وی سکرینیں پڑی ہیں، قرآن جو ہے نا وہ اونچا رکھا ہوا غلافوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں جو ہے نا توبہ کی توفیق